بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایرانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سادات سے نیک سلوک کا کیا اجر ملتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کا معمول تھا کہ وہ 1 سال جہاد کرتے تھے اور 1 سال حج پر جایا کرتے تھے۔ اس 50 برس میں ان کا یہی معمول تھا۔ 1 سال حج کے ارادے سے کوفہ آئے۔ اس کے پاس 500 دینار تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ سفر کے لیے اونٹ اور دیگر ضروری اشیاء کوفہ سے ہی خرید کر حج کو جاؤں۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر دیکھا کہ ایک عورت منہ پر نقاب ڈالے ایک مردہ بطخ کو صاف کر رہی ہے۔ عبداللہ بن مبارک آگے بڑھے اور بڑھ کر کہا، اے کنیز خدا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ عورت نے کہا، مسلمان ہوں۔ عبداللہ نے کہا، یہ بطخ مردہ نہیں ہے؟ عورت نے کہا، بالکل مردہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں اسلام میں مردار کھانا حرام ہے؟ عورت نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ عبداللہ نے کہا، جب تمہیں معلوم ہے تو پھر اس کو صاف کس لیے کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، شاید تجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ مردار کھانا اس وقت حلال ہو جاتا ہے جب حلال نہ مل سکے۔ آپ کے لیے حرام ہو گئی، میرے لیے حلال ہے۔ عبداللہ نے کہا، بی بی آپ کون ہیں؟ عورت نے کہا، بندہ خدا، آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ عبداللہ نے کہا، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، بات کیا ہے؟ تو عورت نے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں حج پر جا رہا ہوں۔ عورت نے کہا، حج سے فراغت کے بعد مدینہ بھی جائے گا؟ عبداللہ نے کہا، ضرور جاؤں گا۔ اس وقت اس عورت نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی کرے گا؟ عبداللہ نے کہا، ہر سال کرتا ہوں، اب کے سال بھی کروں گا۔ عورت نے کہا، جب رسول خدا کی زیارت کرنا اور میرا سلام عرض کر کے میری موجودہ حالت بتانا اور کہنا کہ آپ کی اولاد کے لیے اب حرام بھی حلال ہو چکا ہے۔ عبداللہ نے کہا، بی بی آپ مجھے کچھ بتائیں۔ عورت نے کہا، کیا بتاؤں؟ میں اولاد علی و فاطمہ کی ذریت رسول ہوں۔ شوہر تھا جسے اس جرم میں شہید کیا گیا کہ وہ اولاد رسول سے تھا۔ ایک میں ہوں اور 4 کمسن بچیاں ہیں۔ آج چوتھا دن ہے، مجھے مزدوری نہیں ملی۔ جو لوگ جانتے ہیں مجھے، وہ حکومت وقت کے خوف کی وجہ سے مزدوری بھی نہیں دیتے۔ بچیاں بھوک سے بلک رہی تھیں، انہیں بہلا کر گھر سے نکلی ہوں۔ 1-2 گھروں میں مزدوری کی خاطر گئی، انہوں نے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ مایوس ہو کر واپس آ رہی تھی کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر مردہ بطخ دیکھ لی۔ اسے صاف کرنے بیٹھ گئی ہوں۔ اسے لے جاؤں گی، پکا کر بچیوں کو کھلاؤں گی۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور اپنے آپ سے سوال کیا، آل رسول کو تو کھانے کو نہ ہے اور ہم رسول کی زیارت کو جائیں، کیا فائدہ میرے اس حج اور زیارت رسول کا؟ میں نے کہا، بی بی بطخ چھوڑ دے اور دامن پھیلا۔ بی بی نے ابا کا دامن پھیلایا۔ میرے پاس جتنی رقم تھی وہ سب کی سب بی بی کے حوالے کر دی۔ اس نے نہ تو سر اٹھایا اور نہ دینار کی طرف دیکھا، چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے یہ دعا دی کہ تو نے آل رسول کو حرام کھانے سے بچا لیا ہے، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ میں نے حج پر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس گھر آ گیا۔ جب میرے پڑوسی اور میرے دوست حج سے واپس آئے تو میں ان کو ملنے گیا۔ جس سے بھی ملتا وہ کہتا تھا، اللہ آپ کا حج قبول کرے، تو جواب میں وہ مجھے کہتا تھا، عبداللہ آپ کا بھی حج قبول کرے، بڑا اچھا سفر گزرا۔ اے فلاں جگہ وہ واقعہ پیش آیا تھا، یاد ہے نا؟ آپ کو میں سن کر پریشان ہو گیا۔ دل میں یہ سوچا، جب میں حج پر گیا ہی نہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اسی پریشانی کے عالم میں میں سویا اور رسول خدا کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ پریشان کیوں ہے؟ تو نے میری غریب بیٹی کی امداد کی ہے، میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ پیدا کیا،
جو قیامت تک تیری طرف سے ہر سال حج کرتا رہے گا۔ اب تو حج پر جایا نہ جا، تیرے نامہ اعمال میں ہر سال حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ ہے سادات اور اہل بیت کی خدمت کا اجر۔ اور عبداللہ نے جو خدمت کی ایک سید زادی کی، اس کے عوض میں ان کے نصیب میں، ان کے نامہ اعمال میں ہر سال ایک حج لکھ دیا جاتا ہے۔ کتاب دماعت الثاقبہ جلد 1 صفحہ نمبر 384 تا 386 یہ واقعہ منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام امت مسلمہ کو آل رسول کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور مجھے یقین ہے آپ اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔